السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علوم القرآن میں بحث چل رہی ہے تعدد الروایات فی سبب النزول، یعنی سبب نزول کے بارے میں روایات کا متعدد ہونا۔ تو مصنف نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر روایات متعدد ہوں تو اس کی 6 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ 4 شکلوں کو بیان ہو چکا ہے اور یہ آج 5ویں شکل کا درس ہے۔ یہ اذا تساوت الروایات فی الترجیح جمع بینہا ان امکن فتکون الآیۃ قد نزلت بعد السببین او الاسباب لتقارب الزمن بینہا کآیات اللعان والذین یرمون ازواجہم فقد اخرج البخاری والترمذی وابن ماجہ عن ابن عباس انہا نزلت فی ہلال ابن امیہ قذف امرأتہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشریک ابن سحمہ کما ذکرناہ من قبل، واخرج البخاری ومسلم وغیرہما عن سہل بن سعد قال جاء عویمر الى عاصم بن عدی فقال سل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل وجد ما امرأته رجلا ايقتله فيقتل به ام كيف يصنع، فجمع بينهما بوقوع حادثة هلال اولا وصادف مجيء عويمر كذلك فنزلت في شانهما معا بعد حادثتهما۔ قال ابن حجر لا مانع من تعدد الاسباب۔ یہ 5ویں شکل یہ ہے کہ سبب نزول کے بارے میں جب روایات متعدد ہوں اور ساری روایات برابر ہوں ترجیح میں تو کیا کیا جائے گا؟ جمع بینہا ان امکن، انہیں اکٹھا کیا جائے گا اگر ممکن ہوگا۔ یعنی یہ کہا جائے گا کہ یہ جو روایات کئی ایک ہیں تو گویا اس آیت کریمہ کا نزول ان روایات کی روشنی میں کئی واقعات و کئی حوادث کے بعد ہوا ہے۔ فتکون الآیۃ قد نزلت بعد السببین او الاسباب، تو آیت کریمہ اس طرح سے ہوگی کہ گویا کہ اس کا نزول ہوا ہے 2 سبب کے بعد یا کئی اسباب کے بعد، لتقارب الزمن بینہا، ان دونوں میں زمانہ کے قریب ہونے کی وجہ سے۔ یعنی اگر سبب نزول کے بارے میں کئی روایات ہیں اور ان سے الگ الگ واقعات معلوم ہوتے ہیں تو اگر وہ کئی اسباب یا 2 سبب کا زمانہ قریب قریب ہے تو کہا جائے گا کہ ان کئی اسباب کی بنا پر فلاں آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے۔ جیسے آیات لعان، آیات لعان یہ سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے 9 تک، اور میں پچھلے کسی سبق میں آیات لعان کا تفصیلی ذکر کر چکا ہوں۔ آیات لعان یعنی وہ آیات جن کا تعلق لعان سے ہے۔ لعان کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ لعنت بھیجنا۔ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی پہ الزام لگایا کہ میری بیوی نے غلط کام کیا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ بعد میں
ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے وہ، اسی لیے اس کو آیت لعان کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 9 تک کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ جو لوگ اپنی بیویوں پہ الزام لگاتے ہیں اور ان کے لیے گواہ نہیں ہے مگر وہی گواہ ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کی گواہی ہوئی 4 مرتبہ آدمی کہے گا مرد کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار کہے گا کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو کر وہ جھوٹا ہے۔ اب اگر بیوی اعتراف کر لے تو ٹھیک، اگر اعتراف نہ کرے تو اس کو بھی وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، یعنی عورت کے اوپر سے حد کو یا عذاب کو یہ بات ختم کر دے گی کہ وہ 4 گواہی دے، 4 بار گواہی دے اللہ کا نام لے کر کے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر اگر میرا شوہر سچا ہے۔ یہ ہے لعان کا طریقہ۔ تو یہ آیات لعان کے بارے میں کتب حدیث میں 2 واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آیات لعان کا نزول ہلال بن امیہ کے بارے میں ہوا ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات لعان کا نزول عویمر عجلانی، یہ عامر کی جمع عویمر عجلانی کے بارے میں ہوا ہے۔ تو اس میں جمع و تطبیقی کی گئی ہے کہ پہلے ہلال بن امیہ کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد قریبی زمانے میں عویمر عجلانی کا واقعہ پیش آیا، اور ان دونوں اسباب کی بنا پر آیات لعان کا نزول ہوا ہے۔ دیکھیے، تو تخریج کی ہے امام بخاری و ترمذی اور ابن ماجہ نے ابن عباس سے کہ آیات لعان کا نزول ہلال بن امیہ کے بارے میں ہوا ہے، جنہوں نے اپنی بیوی پہ الزام لگایا تھا اللہ رسول کے پاس شریک بن سامہ کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے۔ ایک بحث گزری ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی اعتبار لفظ کے عموم کا ہوگا خاص سبب کا نہیں۔ اس کے تحت آیات لعان گزر چکی ہیں۔ اچھا، اور یہ تخریج کی امام بخاری مسلم وغیرہ نے سہل بن سعد سے، انہوں نے کہا جاء عویمر الی عاصم بن عدی فقال، آئے عویمر عاصم بن عدی کے پاس، انہوں نے کہا کہ ذرا پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو پایا یہ ایک شخص کو، تو کیا اس کو قتل کر دے؟ تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا قصاص میں، یا کیا کرے؟ یعنی عویمر عجلانی نے کہا عاصم بن عدی سے جا کر کے پوچھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو پائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر 4 گواہ نہیں ہے وہ قتل کر دے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، یا کیسا کرے؟ تو مصنف کہتے ہیں فجمع بینہما، ان دونوں میں اکٹھا کیا جائے گا، بے وقوع حادثت ہلال اولا، یہ کہا جائے گا کہ ہلال کا واقعہ پہلے ہوا ہے، وصادفا مجیء عویمر کذالک، اور عویمر عجلانی کا واقعہ اس کے بعد پیش آیا ہے، اس کے مان بعد، یعنی زمانہ دونوں کو قریب ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں بیک وقت ان آیات کا نزول ہوا، ان دونوں کے واقعات کے بعد۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ کسی آیت کے نزول کے لیے اسباب کے تعدد سے کوئی چیز معنی نہیں ہے، یعنی کسی آیت کے نزول کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور یہ نمبر 6 آخری شکل
یہ آخری شکل یہ ہے کہ اگر کسی آیت کے نزول کے کئی اسباب ہیں اور ان دونوں کے زمانے میں دوری ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس آیت کا نزول کئی بار ہوا ہے، یعنی تعدد اسباب میں جمع و تطبیق نہیں ہو پا رہی ہے تو کہا جائے گا کہ ان کے نزول میں تکرار ہے، ان کا نزول کئی بار ہوا ہے۔ اس سلسلے میں مصنف نے، میں خلاصہ پیش کر دوں تاکہ کل پھر میں اس کا ذکر کروں، یہ مصنف کہتے ہیں یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ سورہ مائدہ نہیں سورہ توبہ کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے سبب نزول کے بارے میں یہ 3 طرح کی روایات ہیں، اور ان 3 روایات سے جو زمانہ سامنے آتا ہے ان زمانوں میں کافی دوری ہے، لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ ان آیات کا نزول کئی بار ہوا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے واقعے کے موقع پر ان آیات کا نزول ہوا اور بعد میں ان دونوں واقعات پر ان آیات کو منطبق کیا گیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مصنف نے اس کو محمول کیا ہے تعدد نزول پر، یعنی تکرار نزول پر۔ دیکھیے کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنِ الْجَمْعُ لِتَبَاعُدِ الزَّمَنِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى تَعَدُّدِ النُّزُولِ وَتَكَرُّرِهِ، اگر جمع و تطبیق ممکن نہ ہو زمانہ کی دوری کی وجہ سے تو محمول کیا جائے گا نزول کے بار بار ہونے پر، کہ کئی مرتبہ نزول ہوا ہے، نزول کے تکرار پر۔ اس کی مثال یہ ہے جس کی تخریج امام بخاری مسلم نے کی ہے سید المسیب سے، وہ کہتے ہیں کہ لما حضر ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کی وفات کا ٹائم ہو گیا تو ان کے پاس اللہ کے رسول آئے، اور ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی تھے۔ تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ ابو طالب نے زندگی بھر آپ کی مدد کی، آپ کی حمایت کی ہے کافر ہونے کے باوجود، تو آخر عمر میں اگر ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش ہو سکتی ہے۔ تو آپ گئے چچا ابو طالب کے پاس، ان کے پاس ابو جہل عبداللہ بن امیہ بھی تھے، کہا کہ اے چچا، اے عمے، اگر یہ اے عمی ہے تو یا کو حذف کر اے عمے پڑھیں گے، اور اگر یہ مضاف نہیں ہے مفرد ہے اے عمو، اس لیے کہ منادہ معرفہ مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ اے چچا کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ وحاج لک بہا عند اللہ، میں تیرے لیے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پاس دلیل قائم کروں گا، یا تیرے لیے میں بحث کروں گا کہ میرا چچا مومن ہو گیا تھا۔ تو آپ یہ کہتے رہے، اور ابو جہل و عبداللہ بن امیہ نے کہا اے ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے اعراض کریں گے؟ فلم یزال یکلمانہ، تو وہ دونوں ان سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ کیا کہا ابو طالب نے؟ ہوا علی ملت عبد المطلب، وہ عبد المطلب کی ملت پر ہیں۔ بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ اخترت النار علی الآر، یعنی میں نے آر کے مقابلے میں نار کو، جہنم کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، لا استغفرن لک ما لم انہ عنہ، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے روکا نہ جائے۔ تو یہ دیکھیے فا تعقیبہ استعمال ہوا ہے نا، فا نزلت، تبھی آیت کریمہ اتری کہ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے اور مومنین کے لیے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، چاہے وہ ان کے قرابت دار کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ ان کے لیے بات واضح ہو گئی کہ وہ جہنم والے ہیں۔
اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد پھر آپ نے استغفار نہیں کیا۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کفر پر ہوئی ہے، شرک پر ہوئی ہے، لہذا وہ جہنم والوں میں سے ہیں۔ بلکہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب کا کفر چونکہ ہلکا تھا، اس لیے جہنم میں ان کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا۔ اور وہ کیا ہے کہ ینطالو بنعلین من نار، ان کو آگ کے دو کھڑاؤں پہنائے جائیں گے، اور جس سے یغلی منہما دماغہ، ان کا دماغ پکے گا، تو یہ ان کا ہلکا عذاب ہوگا۔ اور تو اس آیت کریمہ سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کے بارے میں ایک روایت یا ایک سبب نزول تو یہ ہے، اور ایک دوسرا سبب نزول بھی ہے، وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِي عن علی قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشرکان فقلت تستغفر لأبويك وهما مشرکان۔ ترمذی کی روایت ہے علی سے کہ میں نے ایک شخص کو سنا کہ اپنے والدین کے لیے استغفار کر رہا تھا، وہ دونوں مشرک تھے۔ تو علی کہتے میں نے کہا کہ تم اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے ہو، وہ دونوں مشرک ہیں؟ تو کہا کہ استغفر ابراہیم لأبیہ وہو مشرک، ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا اور وہ مشرک تھا۔ حالانکہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا، پھر روک دیا گیا تھا ان کو۔ تو میں نے اس کا ذکر اللہ کے رسول سے کیا، فنزلت، تب وہ آیت کریمہ اتری۔ اس سے یہ دوسرا واقعہ سامنے آتا ہے۔ اور تخریج واخرج الحاکم وغیرہ عن ابن مسعود قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما الى المقابر فجلس الى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فقال ان القبر الذي جلست عنده قبر امي واني استاذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي فانزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين فجمع بین حاضر روایت بتعدد النزول۔ یہ تیسرا واقعہ ہے۔ امام حاکم نے نقل کیا ابن مسعود سے کہ اللہ کے رسول نکلے ایک دن قبرستان کی طرف، آپ بیٹھے قبر کے پاس، آپ نے ان سے لمبی سرگوشی کی، فناجاہ طویلا، یعنی اس قبر سے بات چیت کرتے رہے آپ، یا اللہ سے سرگوشی کی، پھر رونے لگے۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ قبر جس کے پاس میں بیٹھا تھا وہ میری ماں کی قبر ہے، اور میں نے اپنی طرف سے اجازت طلب کی تھی دعا کے بارے میں، مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اس کے بعد میرے اوپر یہ آیت کریمہ اتری، وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ فجمع بین حاضر روایات بتعدد النزول۔ ان روایت کو اکٹھا کیا گیا ہے نزول کے تعدد کے ساتھ۔ تو دیکھیے یہ پہلے سبب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کا ہے، اور دوسرے سبب سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسرے سبب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مدنی زندگی کا ہے۔ تو بہرحال چونکہ یہ ان روایات کے زمانے میں کافی دوری ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ اس سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کا نزول کئی بار ہوا ہے۔ اس کو محمول کریں گے تعدد نزول پر اور تکرار نزول پر۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے استغفار کیا تھا جو بھی ذکر آیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 ہے، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواه حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا ایک وعدہ کی وجہ سے تھا، جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ یہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے متبعین کو بخش دیں گے۔ ابراہیم یہ سمجھتے تھے کہ بھائی میرے باپ بھی میرے اہل و عیال بھی شامل ہیں۔ جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو ان سے برات کا اظہار کیا۔ یقیناً ابراہیم نرم دل اور بردبار تھے۔ بہرحال یہ چھٹی شکل ہو گئی۔ آگے اس چھٹی شکل کی اور بھی کچھ مثالیں مصنف ذکر کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔